اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو چالو کر دیا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسِّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 100 يَغْلِبُوا 1000 مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُمْ 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ پیچھے یہ بتایا گیا تھا کہ جو لوگ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں وہ اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں یا محروم کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی جس نعمت سے انسانوں کو نوازا تھا، جب انہوں نے اس کی قدر نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ ان کو آخرت میں اپنی نعمت سے محروم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے بلکہ دنیا میں بھی وہ اللہ کی نعمت سے محروم رہے، اور اب مرکز عقیدت خانہ کعبہ بھی ان کے ہاتھوں سے جا رہا ہے۔ پھر مسلمانوں کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ حق و باطل کے درمیان کشمکش اس وقت اپنے شباب پر ہے، اور اس کشمکش کا لازمی نتیجہ ٹکراؤ ہوگا۔ اب ٹکراؤ کی صورت میں مسلمانوں کو اپنی قوت کا مظاہرہ کرنا ہوگا، گھر بیٹھے اللہ تعالیٰ فتح نصیب نہیں کرے گا، تو اس لیے ان کو اپنی عددی قوت بھی بڑھانی چاہیے اور جنگی ساز و سامان بھی تیار کرنے چاہیے۔ ان دونوں کے بغیر فتح اور غلبے کا محض خواب دیکھنا اور دعاؤں کی بنیاد پر میدان جیت لینا نہ کبھی اہل ایمان کا شیوا رہا ہے اور نہ آج ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ نکل بھاگیں گے اللہ تعالیٰ کی گرفت سے۔ فرمایا کہ انہم لا يعجزون، یہ اللہ کے قابو سے باہر نہیں جا سکتے۔
تو ایک پیغام تو اہل کفر و شرک کو یہ دے دیا کہ اللہ تعالیٰ کے گھیرے میں وہ ہیں اور اللہ کے گھیرے کو توڑ کر باہر نکل نہیں پائیں گے، اس لیے ان کو اپنی قوت و شوکت پر ناز کرتے ہوئے اہل اسلام کو چیلنج کرنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا پیغام اہل ایمان کو دے دیا کہ اے مسلمانوں، باوجود کہ تمہاری تعداد کم ہے لیکن اللہ کی نگاہ میں تم بہت اہم اور مضبوط ہو۔ جب کفر سے تمہارا مقابلہ ہوگا تو تم دیکھو گے کہ کفر تم سے شکست کھا کر بھاگ کھڑا ہوا اور تم کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرما دیا۔ تو جہاں یہ ٹکڑا اہل ایمان کے لیے تسلی اور تثبیت کا ہے، وہیں اہل کفر و شرک کے لیے وعید اور تہدید کا ہے۔ فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اے ایمان لانے والو، تم ان کے لیے یعنی ان سے مقابلے کے لیے لِقِتَالِهِمْ، لَهُم کا مطلب لِقِتَالِهِمْ، اے مومنو تم ان کے لیے یعنی ان سے لڑنے کے لیے تیاری کرو جس حد تک ممکن ہو سکے، مستطعتم، جتنی تم طاقت رکھ سکو۔ کس چیز کی تیاری کرو؟ قوت کی اور رباط الخیل کی۔ قوت کے معنی تو طاقت کے ہوتے ہیں، لیکن قوت سے مراد عددی قوت ہے، اور لفظ قوت کا استعمال عددی قوت کے لیے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ہوا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ توبہ کھولیے، آیت نمبر 69۔ آیت مل گئی؟ کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا، ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے گزرے ہیں، جو تم سے زیادہ سخت تھے قوت میں، یعنی ان کی عددی طاقت تم سے زیادہ تھی، واکثر اموالا واولادا، ان کے پاس مال بھی بہت تھے اور اولادیں بھی بہت تھیں۔ دیکھ رہے ہیں نا، یہ قوت عددی قوت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح سورہ ہود ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 80 دیکھیے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، کاش میرے پاس تم سے مقابلے کے لیے اتنی عددی قوت ہوتی کہ ان کو لے کے میں تم سے بھیڑ جاتا، یا کوئی مضبوط سربراہ ہوتا جس کے ساتھ مل کر میں تم سے مقابلہ کر سکتا۔ اسی طرح سورہ کہف میں بھی ہے، سورہ کہف کھولیے، آیت نمبر 65 دیکھیے۔
65 تو نہیں لگ رہی ہے آیت. آیت 65 تو نہیں ہے، آیت 56 تو نہیں ہے کیا؟ چھپن بھی نہیں ہے، پر آیت اس وقت ذہن میں نہیں آ رہی ہے. سورہ کہف میں بھی اس کا ذکر ہے قوت کا، اور وہاں بھی عددی قوت ہی کے مفہوم کو اجاگر کرنے کے لیے ہے. اسی طرح سے سورہ حامیم السجدہ وغیرہ میں کئی جگہوں پر یہ ہے. ہاں یہ کون سی آیت ہے؟ 95 ہے. فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، وہ 95 کا 65 چڑھ گیا ہوگا. مجھے میری مدد کرو طاقت سے. طاقت سے مراد افرادی طاقت سے، یعنی تم لوگ اب اکٹھا ہو جاؤ. یہ سکندر اعظم نے کہا تھا نا، تم لوگ اکٹھا ہو جاؤ اور سب لوگ مل کر کے اب میری مدد کرو، میں صد تیار کرنے کے لیے تیار ہوں. افراد بٹورو، مٹیریل میرا ہوگا اور کام کرنے والے تمہارے ہوں گے، ہم تیار کر دیتے ہیں. تو یہاں جو فرمایا کہ جس حد تک ممکن ہو سکے ان سے مقابلے کے لیے تم تیار کرو قوت، یعنی تمہارے اپنے جو افراد ہیں ان سارے لوگوں کو لڑنے والا بناؤ. لڑنے والا بناؤ. ابھی آپ نے سنا ہوگا پرسوں RSS کے ایک لیڈر نے اپنے لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہاں اب ہندو راشٹر قائم ہو جانا چاہیے، اس کے لیے نئے قانون بننے چاہیے، اور ہمارے اپنے اندر سے ایک فوج ہونی چاہیے، ہماری اپنی. یہ ہماری اپنی فوج ہونی چاہیے کیا مطلب؟ یعنی فوج میں جانے والے سارے افراد ہمارے ہونے چاہیے. تو افراد کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. جتنے لوگ بھی ایمان لا چکے ہیں ان سارے لوگوں میں سے ایک بڑی تعداد کو فوج میں بھرتی کے لیے تیار کرو اور اسلام کی قوت کو مضبوط کرو. دوسری بات یہ کہیے کہ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، گھوڑے تیار کر کے. رباط الخیل تو کہتے ہیں بدھے ہوئے گھوڑوں کو نا، اور عام طور سے رباط الخیل کا استعمال ہوتا ہے ان گھوڑوں کے لیے جو تیار ہی کیے جاتے ہیں جنگ کے لیے. اب چونکہ اس زمانے میں جنگ کے کام آنے والے یہی گھوڑے ہوتے تھے اس لیے ان کا ذکر کیا. آج کے زمانے میں یہ ٹینک، ہوائی جہاز اور کیا نام ہے یہ بم برسانے والے آپ کے جہاز، یہ سب ان کی جگہ لے رہے ہیں. یعنی تمہارے پاس افرادی قوت بھی ہونی چاہیے اور جنگی اسلحے اور ساز و سامان بھی ہونا چاہیے، اس کی بھی تیاری کرو. آپ کو یاد ہوگا کہ اسی طرح کے موقع کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے کہا تھا کہ جنگی اسلحے اور ساز و سامان تیار کرنے کے لیے چندہ اکٹھا کرو. یاد ہے؟ اس موقع پر اہل ایمان نے دل کھول کے چندہ دیا تھا. 10 روپیہ 5 روپیہ کی رسید نہیں کٹوائی تھی. حضرت عثمان نے 100 اونٹوں پر لدا ہوا مال اونٹوں سمیت چندہ دے دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جائیداد کو 2 حصوں میں بانٹا. مالدار آدمی تھے، آدھی جائیداد اٹھا کر دے دی.
حضرت بکر صدیق اپنے گھر میں گئے، جو کچھ تھا کل اٹھا لائے، سب دے دیا۔ یہ ہے جنگی ساز و سامان کی تیاری کا جذبہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جو مقابلہ ہونے والا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھ لو کہ یہ کفار و مشرکین اللہ کی گرفت سے باہر نہیں جا سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم کو ان سے لڑنا پڑے گا، اور لڑنے کے لیے اپنی افرادی قوت بھی مضبوط کرو اور اپنے ساز و سامان بھی تیار کرو، جنگی ساز و سامان۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اس کے ذریعے سے اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن کو خوف میں مبتلا کرو۔ دیکھیے، افرادی قوت کا بھی رعب ہوتا ہے۔ اگر افراد زیادہ ہوں تو ان زیادہ افراد کا رعب طاری ہوتا ہے، اور یقین نہ ہو تو پرسوں کا منظر دیکھ لیجئے، چند لوگ احتجاج کرنے کے لیے روڈ پہ بیٹھے تھے۔ ہماری یو پی سرکار نے، چاہے کہا یو پی چاہے یوگی، جیسا چاہے کہے، سرکار نے تمام ڈی ایم اور ایس ڈی ایم وغیرہ کو آدیش دے دیا، ایس پی اور ڈی وائی ایس پی وغیرہ کو، کہ سب لوگ جائیں اور آج ہی رات میں خالی کروا دیں روڈ۔ یہاں سے لوگ پہنچے اور ان کا جو نیتا ٹکیت ہے، ڈکیت نہیں ٹکیت، اس نے آنسوؤں بھرا ایک پیغام بھیجا اور جن سیلاب امڑ آیا، سب واپس چلے گئے۔ اور اگر یہ جن سیلاب نہ گیا ہوتا تو سب کو مار مار کے ان کا بھرتا بنا دیا گیا ہوتا۔ تو افرادی قوت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیے۔ ایک تو خوف افرادی قوت کا بھی طاری ہوتا ہے، اور دوسرے جنگی ساز و سامان کا بھی خوف طاری ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، یہیں بغل میں ایک چھوٹا سا ملک ہے پاکستان، ملک بھی چھوٹا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کی تو اس سے دشمنی بہت پرانی ہے۔ اگر وہ ایٹمی پاور نہ ہوتا تو سب کھا گئے ہوتے۔ تو ایٹمی پاور ہونے کا بھی ایک رعب ہوتا ہے، یہ ڈر لگتا ہے کہ ہم تو مار دیں گے لیکن ہم بھی نہیں بچیں گے۔ یہ خوف معمولی خوف نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، ایک تو افرادی قوت مضبوط کرو، اور دوسرے جنگی ساز و سامان سے لیس ہو جاؤ، اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کا رعب اور خوف اس کے ذریعے طاری کرتے ہوئے۔ اگر ایسا تم کر لو تو ضمانت دیتا ہوں کہ میدان تم جیتو گے۔ فرمایا وآخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، کچھ اور لوگ ہیں ان کے علاوہ جن کو تم نہیں جانتے، مگر اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ مسلمانوں کے ساتھ جو معاہدہ کر چکے تھے، آج نہیں کل یہ بھی وعدہ شکنی کر دیں گے اور تمہارے خلاف ہو جائیں گے۔ ابھی تم نہیں جانتے، تم تو یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ سب تمہارے معاہد ہیں، یہ معاہد نہیں، اللہ کے دشمن ہیں، تمہارے دشمن ہیں، یہ کل عہد توڑ دیں گے۔ دوسرے یہود جو ابھی تک در پردہ رہے ہیں، اب وہ بھی کھل کے آ جائیں گے، اور آپ نے دیکھا کہ کیسے کھل کے آ گئے تھے۔ قبیلے بنو قینقاع، قبیلے بنو نذیر اور قبیلے بنو قریظہ، یہ سب یہودی قبیلے تھے، سب ننگے ہو گئے۔ ان کے علاوہ تمہاری صفوں میں جو لوگ شاندار کرتا ٹوپی داڑھی والے ہیں، منافقین، ابھی تم ان کو مسلمان سمجھ رہے ہو، ایک بڑی تعداد ان میں مسلمانوں کی نہیں ہے،
وہ یہود کے ایجنٹ ہیں جو تمہاری صفوں میں شامل ہو گئے ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے، تم نہیں جانتے، وقت بتائے گا کہ یہ بھی تمہارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ ان کے علاوہ رومی اور ایرانی فوجیں بھی جب اپنے لیے خطرہ محسوس کریں گی تو وہ بھی میدان میں آ جائیں گی۔ چنانچہ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے دیکھا کہ یہ سب اکٹھا ہو گئے تھے، ہوئے تھے کہ نہیں؟ تو اس لیے ان کے علاوہ بھی کچھ ہیں جن کو تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے، ان کو بھی نگاہوں میں رکھو اور جم کے انفاق کرو۔ جنگ کی تیاری کے لیے زبردست انفاق کرو، اپنا پیسہ نکالو، اپنے گھر کے سامان نکالو، بیچ کر کے جنگ کے لیے اسلحے خریدو۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ، اور جو چیز بھی تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں وہ تمہاری طرف پورا لوٹایا جائے گا۔ اس انفاق کا تم کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ جو تمہارے گھر سے مال گیا ہے نا، وہ اس سے زیادہ لے کر تمہارے گھر میں آئے گا دنیا میں بھی، اور آخرت میں اس کا جو اجر ملے گا وہ اپنی جگہ پر۔ دنیا میں کیسے لے کے آئے گا؟ جب میدان جیتو گے تو جو مال غنیمت تم کو ملے گا وہ مال غنیمت اس سے زیادہ ہوگا جتنا آج تم خرچ کر رہے ہو۔ کیسے؟ اے مولانا صاحب، تمہارے پاس ہے کیا؟ 10 روپیہ ہے، 50 روپیہ ہے، 100 روپیہ ہے، 1000 ہے، 2000 ہے بس۔ اور اڈانی امبانی کے پاس بہت ہے۔ جب اڈانی امبانی کا مال ملے گا تو ایک آدمی کے حصے میں بھی اتنا آئے گا جتنا تمہارے ہاں بڑے بڑے سرمایہ داروں کے پاس نہیں ہے۔ یوں پورا کا پورا لوٹایا جائے گا اور وہ پورا تمہارے مال سے زیادہ ہو جائے گا۔ تو جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا دیا جائے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ تمہارے جوش اور جذبے کی قدر کرتے ہوئے تمہارے ایک حبہ اور ایک پائی کا نقصان نہیں ہوگا، کل ملے گا۔ اب ایک اور ہدایت کی ضرورت تھی۔ اس تیاری کے ساتھ ہی مسلمانوں میں یہ احساس پیدا ہو سکتا تھا کہ اب ہمیں تمام کفار و مشرکین کے مقابلے میں آ جانا ہے اور ان کے خلاف تلوار نکال لینی ہے۔ لیکن کچھ وہ جو ابھی کھلے نہیں ہیں کہ تمہارے دشمن ہیں، پس پردہ ہیں، ابھی تک ان کا تم سے معاہدہ ہے، ان کے ساتھ کیا کرو گے؟ اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہاری اس طاقت سے متاثر ہو کر بعض لوگ تم سے معاہدہ کر لیں صلح کا، تو اس وقت کیا کرو گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسِّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، جب تم ان سے مقابلہ کرو گے تو یہ مرحلہ بھی سامنے آئے گا کہ لوگ تم سے صلح کرنا چاہیں گے اور صلح کی پیشکش کریں گے، تو تم کو یہ پیشکش قبول کرنی ہے یا نہیں؟ فرمایا پیشکش قبول کر لو۔ جو صلح چاہتے ہیں ان سے صلح کر لو، بلا وجہ کا جھگڑا مول مت لو۔ جتنے لوگوں سے لڑنے بھڑنے سے بچ سکتے ہو بچنے کی کوشش کرو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ یہ مت سمجھنا کہ اگر ان کے ساتھ آج صلح کر لی گئی جبکہ یہ ہماری طاقت سے مرعوب ہو گئے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں یہ اپنی نئی تیاری کے ساتھ ہمارے مقابلے میں آ جائیں۔ یہ مت سوچو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ انہوں نے کس نیت سے معاہدے کی پیشکش کی ہے اور تم نے اس کے جواب میں ان سے کیا کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے، اور جب وہ سننے اور جاننے والا ہے
تو اس کے سنتے اور جانتے کیسے کوئی تمہیں دھوکہ دے دے گا؟ چنانچہ اسی بات کو آگے واضح کر دیا ہے، فرمایا وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اگر وہ ارادہ کریں کہ تمہیں دھوکہ دیں، یعنی صلح کی پیشکش کر کے اس موقع پر تمہارے خطرے کو ٹال دیں اور بعد میں پوری تیاری کے ساتھ تمہارے مقابلے میں آ جائیں اور اس معاہدہ کو لات مار دیں، تو فرمایا کہ تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے، تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے ساتھ اللہ ہے نا۔ اگر یہ دھوکہ بھی دیں گے تو ان کے دھوکے سے بچانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، وہ بچا لے گا۔ اور دیکھو کہ دھوکے سے اللہ تعالیٰ کیسے کیسے بچاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں آنے کی دعوت دی، آپ تشریف لے گئے، اس نے ایسی جگہ آپ کو بٹھایا کہ چھت سے کوئی چیز گرائی جائے تو آپ کے اوپر گرے، پہلے سے بھاری پتھر چھت پہ رکھوا دیا تھا۔ جب اطمینان سے بیٹھ گئے تو کچھ لوگ گئے کہ سب لوگ مل کے اٹھا کے سر کے اوپر گرا دے، چٹنی بن جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے فوراً جب وہ لوگ گئے اٹھانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہارے اوپر پتھر گرنے والا ہے، جلدی سے اٹھ جاؤ۔ ادھر اٹھے ادھر پتھر گرا، اللہ کے رسول تو بچ گئے، ان کی چارپائی ٹوٹ گئی۔ یہ ہے فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ ان کی سازشوں سے باخبر کر دینا اللہ کا کام ہے، وہ باخبر کرے گا اور ان کے شر سے تم کو بچائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بطور دلیل ماضی کو پیش کیا ہے، فرمایا هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اے نبی اس نے تمہاری مدد کی ہے ماضی میں، تم کو تائید عطا فرمائی ہے اپنی مدد سے اور مومنوں کی مدد سے، بِنَصْرِهِ وَبِنَصْرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ ماضی میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی ہے، تمہاری تائید کی ہے اپنی طرف سے بھی اور مسلمانوں کی طرف سے بھی۔ غزوہ بدر میں دیکھ لو حالات کتنے نازک تھے، ایک طرف نہتھے 313 اور دوسری طرف مسلح 1000 کی فوج۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے مدد تو یہ کی کہ فرشتوں کو بھیج دیا اور مومنوں کو وہ حوصلہ عطا کیا کہ وہ ایسے حال میں بھی اپنے گھروں سے نکلیں اور تمہاری مدد کریں۔ تم نے دیکھا کہ تعداد میں کم اور نہتھے ہونے کے باوجود بھی وہ تمہاری مدد کو نکلے کہ نہیں نکلے؟ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرے گا۔ فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اگر تم وہ ساری چیزیں خرچ کر ڈالتے جو زمین میں ہیں تب بھی ان کے دلوں کو جوڑ نہ پاتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جوڑا، وہ غلبے والا حکمت والا ہے۔ ایسے سنگین حالات میں کوئی حبشی ہے تو کوئی قرشی ہے، کوئی کسی قبیلے کا، کوئی کسی قبیلے کا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ماضی میں ایک دوسرے کے دشمن رہ چکے ہیں، لیکن کلمے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کلمہ کی بنیاد فراہم نہ کی ہوتی تو ان بھانت بھانت کے لوگوں کو اکٹھا کرنا تمہارے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کو اگر اکٹھا کرنے کی طاقت کسی چیز میں ہے تو وہ صرف اسلام ہے بس۔
ایک خدا، ایک کتاب، ایک قبلہ اور ایک نبی اور ایک آخرت کا تصور لوگوں کو جوڑتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ اگر یہی جوڑتا ہے تو مسلمان اس وقت جڑے ہوئے کیوں نہیں ہیں؟ اب اسلام تھوڑے ہے، اب تو مسلک ہے۔ لوگ اسلام کی اشاعت نہیں کر رہے ہیں، مسلکوں کی اشاعت کر رہے ہیں۔ ہر تقریر میں آپ سنیں گے کہ لوگ جتنا دین اسلام کے بارے میں بتا رہے ہیں اس سے زیادہ اپنے مسلک کو مضبوط اور مستحکم قرار دینے کے لیے زور لگا رہے ہیں۔ تو جب اسلام پیچھے چلا گیا، مسلک آگے آ گیا، تو مسلک سے متعلق لوگ ایک ہیں۔ سارے مسلمان کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ سارے مسلمانوں کو ایک کرنے کے لیے بنیاد اسلام ہے، بس اس کے علاوہ کوئی دوسری بنیاد نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد پر ان سب کو جوڑ دیا، اور یہی بنیاد فراہم نہ ہوئی ہوتی تو تم دنیا کی ساری چیزیں بھی دے کر کے ان کو جوڑ نہیں سکتے تھے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ مضبوط بندھن تیار کر دینے پر قادر ہے۔ اور جو لوگ اس بندھن کے ساتھ میدان میں آئیں وہ دشمنوں کے مقابلے میں کم ہی کیوں نہ ہوں، لیکن ان کو دشمنوں پر غلبہ اور فتح عطا کر دینے پر بھی قادر ہے، عزیز ہے وہ۔ اب رہی یہ بات کہ اگر یہ کلی اصول ہے تو ہر جگہ نظر آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اس کی حکمت کا جو تقاضا ہوگا وہی کرے گا۔ کہاں اس کا مظاہرہ کرانا ہے اور کہاں نہیں وہ جانتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی تم یہ مت دیکھو کہ تمہاری تعداد ان دشمنوں کے مقابلے میں کم ہے، یہ مت دیکھو، تمہارے لیے اللہ اور جنہوں نے تمہاری اتباع کی ہے یعنی مومنین، یہ من المؤمنین میں من تبعیضیہ نہیں ہے، بیانیہ ہے، جنہوں نے تمہاری اتباع، یہ نہ مت کہنا کہ مومنوں میں سے جنہوں نے تمہاری اتباع کی ہے، اس وقت جتنے مومن تھے سب متبع تھے۔ اے نبی اللہ تمہارے لیے کافی ہے، اور تمہارے متبعین یعنی مومنین تمہارے لیے کافی ہیں۔ بس اللہ اور مومنین کی قوت تمہیں غلبہ عطا کرنے کے لیے کافی ہے، تم اپنی تعداد کی قلت اور دشمنوں کی تعداد کی کثرت پہ مت جاؤ۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مومنوں کو قتال پر ابھارو، جنگ پر ابھارو، ان سے کہو کہ اب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا ہے کہ جنگ کرنے کی پوزیشن میں تم آ گئے ہو، اس لیے آؤ۔ ابھارنے میں یہ بات بھی شامل ہوگی کہ یہ مت سمجھنا کہ اگر تمہاری موت آ گئی تو تمہارے بال بچوں کا کیا ہوگا۔ جو اللہ تمہیں موت سے دوچار کرے گا وہ تمہارے بال بچوں کا انتظام بھی کرے گا، وہی تمہارے لیے بھی کرتا ہے، وہی ان کے لیے بھی کرے گا۔ نحن نرزقہم وإیاہم، ہے نا، وإیاکم، ہم ہی ان کو بھی روزی دیں گے، ہم ہی تمہیں بھی روزی دیتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ کرے گا، دوسرے جو لوگ میدان جنگ میں کام آئیں گے وہ اللہ کی نگاہ میں شہید کہلائیں گے، اور شہید زندہ جاوید ہوتے ہیں، مرتے نہیں۔ تو مر کے بھی تم مرے نہیں، زندہ ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ تم کو رزق دے گا اپنے پاس سے، جب تم کو دے گا تو تمہارے متعلقین کو نہیں دے گا۔ تیسرے آخرت میں بھئی تم اللہ تعالیٰ سے ملنے کے متوقع اور متمنی ہو نا، اللہ تعالیٰ اپنی ملاقات کا شرف پہلے ہی عطا کر دے گا۔ یہ سب کہہ کر کے اہل ایمان کو آمادہ کرو، قتال پر ابھارو۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مت سمجھنا کہ تمہاری افرادی قوت کم ہے ابھی۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، تمہارے 20 جم جانے والے لوگ ہوں گے تو وہ ان کے 200 پر غالب آ جائیں گے۔ 20 اور 200 ایک برابر کتنے؟
10۔ ایک مومن 10 کافروں پر بھاری ہے کہ برابر ہے نہیں، بھاری ہے۔ تم میں سے ایک ہے اور تمہارے مقابلے میں 10 ہیں، یا تم 20 ہو اور تمہارے مقابلے میں 200 ہیں، تو تم کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے 20 ٹکنے اور جمنے والے ان پر بھاری ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر تمہارے 100 ہوں تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے 1000 پر بھاری ہوں گے۔ وہی ریشیو 1:10 کا، لیکن بھاری ہوں گے، ان کے برابر نہیں۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے مقابل میں جو لوگ ہیں وہ ناسمجھ ہیں۔ ناسمجھ کا مطلب بصیرت سے محروم ہیں، بصیرت ایمانی سے محروم ہیں۔ وہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اس راہ میں جان دینے کا ہم کو کوئی فائدہ بھی ملے گا یا نہیں۔ تو جو لوگ جینے کے لیے لڑتے ہیں وہ زیادہ بچا کے لڑیں گے، اور جو مرنے کے لیے لڑتے ہیں تو ان کو کیا بچانا ہے۔ اب یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ یہ جو لوگ مرنے کے لیے لڑ رہے ہیں آخر کیوں مرنا چاہتے ہیں، اس بات کو وہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اگر وہ سمجھ جاتے کہ یہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ اسی میں خوش ہوگا، اور جس اللہ سے ملنا ہے اس سے ابھی مل لیں گے، اس لیے ان کو کوئی خوف نہیں ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں دنیا کی زندگی ہی کل ہے، اور یہی زندگی چلی گئی تو بچا کیا۔ افغانستان سے امریکی وزیر دفاع نے نکلنے کے بعد کہا تھا نا اپنے پارلیمنٹ ہاؤس میں کہ افغانستان سے ہم نہیں جیت سکتے، اس کو نکال دیا، اس کے عہدے سے برخاست کر دیا۔ جو ان کا فوجی کمانڈر تھا اس کو ہٹا دیا، کہا یہ تو اپنے لوگوں کا مورال ڈاؤن کر رہا ہے۔ صحافیوں نے پوچھا تم یہ بات کیوں کہہ رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم تو لڑتے ہیں اپنے کو بچانے کے لیے، اور وہ لڑتے ہیں اپنے کو گنوانے کے لیے، پھر ان سے کیسے ہم جیتیں گے؟ وہ گھس گئے کہ مر بھی جائیں گے تو اور اچھا ہے، اور ہم تو ان کو مارتے ہیں اپنے کو بچا کر کے۔ تو اب بچا کر لڑنے والا اور بغیر خوف کے بے دھڑک میدان میں آ جانے والے، دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ احمق لوگ ہیں، نہیں سمجھتے کہ ہم جس راہ میں لڑ رہے ہیں وہ راستہ ہمیں وہیں پہنچا دے گا جہاں ہم پہنچنے کی تمنا رکھتے ہیں، خواہش کرتے ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ الآن، یہ الآن بتا رہا ہے، سارے مفسرین نے لکھا ہے اور بالکل صحیح لکھا ہے کہ یہ الآن بتا رہا ہے کہ ایک لمبا عرصہ گزرا اس درمیان میں۔ اس حکم کے تحت اہل ایمان مقابلے کے لیے نکلے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ غلبے پہ غلبہ اور فتح پر فتح حاصل کرتے ہوئے چھا گئے دنیا پر۔ پھر ایک لمبے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تم سے بوجھ کو ہلکا کر دیا ہے۔ ابھی تک تو اگر ایک کے مقابلے میں 10 سامنے تھے تب بھی لڑنے کا حکم تھا، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اب میدان جنگ میں اگر جانا ہو تو یہ مت دیکھنا کہ 1 اور 10 کا ریشیو ہے، بلکہ یہ دیکھنا کہ اگر 1 اور 2 کا ریشیو ہے تو لازماً تم جیتو گے۔ ہاں اگر 1 10 کا ہے تو تھوڑا بچنا۔ ابھی تک کیا تھا؟ 1 اور 10 کا ریشیو ہو تب بھی ٹکرا جانا۔ غزوہ بدر میں 1 اور 3 کا تھا، ٹکرا گئے۔
جہاں 1 اور 10 کی بات اب آئے گی تو وہاں تھوڑا جنگ سے بچنا، لیکن جہاں 1 اور 2 کی بات ہوگی وہاں بھیڑ جانا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بوجھ اور یہ ذمہ داری اب ہلکی کر دی ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تمہارے درمیان کمزور بھی ہیں، اور یہ ضعف کئی پہلوؤں سے۔ ایک تو جنگوں میں لڑتے لڑتے کئی لوگ گھائل ہو چکے ہیں، اب ان کے اندر وہ تاب و توانائی نہیں جو پہلے تھی۔ دوسرے، تمہارے جو جوان تھے اب وہ بڑھاپے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اب ان کے اندر وہ طاقت بھی نہیں ہے۔ تیسرے، اس زمانے میں جو لوگ ایمان لائے تھے وہ جان ہتھیلی پر رکھ کے ایمان لائے تھے، اس لیے ان کے ایمان کا معاملہ بالکل دوسرا تھا۔ اب جو ایمان لا رہے ہیں ان میں بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو صرف اس سے متاثر ہو کے ایمان لا رہے ہیں کہ مسلمان ایک مضبوط سیاسی قوت بن گئے ہیں۔ نیتوں میں فرق ہے، اس لیے یہ مسلمان ان مسلمانوں کے ہم پایا نہیں ہیں، تو اس لیے اب ریشیو گھٹا دیا گیا۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ، اب ریشیو یہ ہے کہ تمہارے 100 جمنے والے لوگ تم ان کے 200 لوگوں پر بھاری ہوں گے۔ اب 100 اور 200 یعنی 1 اور 2 کا ریشیو رہ گیا۔ اگر اب بھی تمہارے مقابلے میں مشرکین 2 گنا نظر آئیں تو ان سے ڈرنا مت، 10 گنا نظر آئیں تو تھوڑا بچنا، ڈرنا نہیں بچنا۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اگر تمہارے 1000 ہوں گے تو اللہ کے اذن سے 2000 پر بھاری ہو جائیں گے۔ اس لیے اب تمہارے اوپر وہ ذمہ داری تو نہیں رہی، وہ بوجھ نہیں رہا، لیکن اب بھی تم ان سے برتر ہو، اس لیے تمہیں اپنی اس برتری کا احساس رکھتے ہوئے ان کے ساتھ مقابلے میں جانا چاہیے۔ واللہ مع الصابرین، اور سنو اللہ جمنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، بھاگنے والوں کے ساتھ نہیں۔ پولیس نے 4 ڈنڈا مارا، بھاگ کھڑے ہوئے جوتا چپل چھوڑ کر، ایسے لوگ کوئی انقلاب نہیں لا سکتے۔ انقلاب وہ لاتے ہیں، ہاں مارنا ہو مار دو، گولی مارنا ہو گولی مار دو، پھانسی دینا ہو پھانسی دے دو، جیل میں ڈالنا ہو ڈال دو، ہم نہیں ہٹیں گے۔ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ، بھگیڑوؤں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تم بھاگتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھ نہیں دے گا۔ تم جم جاؤ اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ ساتھ دے گا۔ تو فرمایا کہ اللہ جمنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، نہ جمنے والوں کے ساتھ، بھاگنے والوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ بس آج اتنا ہی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔